سورہ بقر قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور 183 184 اور 185 نمبر آیات پر سلسلہ گفتگو آج 7ویں مرحلے میں داخل ہو گیا۔ حسب استطاعت علم اور بفیضان خواجگان چشت اہل بہشت ہم مسلسل ان آیات سے مستفید ہو رہے ہیں۔ رمضان ایک برکت کا مہینہ تھا اور ایسی برکت تھی کہ ایام میں برکت تھی، لیال میں برکت تھی، ساعات میں برکت تھی، لمحات میں برکتیں تھیں۔ تو آج کی گفتگو شوال مکرم کے پہلے جمعہ شریف میں نے یہ خیال کیا کہ ہم مومنوں کی زندگی میں برکت کے زاویے تلاش کر لیں کہ اہل ایمان کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے۔ تو گفتگو کے لیے میں پہلی آیت مقدسہ سورہ طٰہٰ سے تلاوت کر رہا ہوں۔ یہ 20واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور ارشاد رب العزت ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ اللہ نے فرمایا اپنے گھر والوں کو بسم اللہ، اپنے اہل خانہ کو نماز کا آرڈر کرو۔ مالک فرما رہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا، بولے نہیں سارے، نماز کا آرڈر کرو، اپنے گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرو۔ یعنی یہ اللہ کا حکم ہے کہ گھر کے اندر جسے گھر میں بزرگی عطا کی گئی ہے، جو گھر کا بڑا ہے، وہ تمام گھر والوں کو نماز کا آرڈر کرے۔ اگر آپ باپ ہیں تو اپنی اولاد کو نماز کا آرڈر کریں، اگر آپ بھائی ہیں تو بہنوں کو نماز کا آرڈر کریں، خاوند ہیں تو بیوی کو نماز کا آرڈر کریں۔ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ۔ لا نسألک رزقا، اللہ فرماتا ہے دیکھو لا نسألک رزقا، ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ بیٹا تھوڑا سائڈ پہ ہو جائیں۔ ہم تم سے رزق یا روزی کا سوال، بسم اللہ، آپ ٹھیک ہیں جی؟ ہم تم سے رزق یا روزی کا سوال، ہم آپ سے رزق یا روزی نہیں مانگتے۔ نحن نرزقک، اگر تم سارے نمازی ہو جاؤ تو رزق میں برکت کا وعدہ کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ مومنوں کی زندگی میں نماز کا قائم کرنا برکت ہے۔ نماز کا قائم کرنا۔ اب وقت تھوڑا ہے، میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ آدھی رات کا وقت ہے اور کسی گھر میں چور چوری کر رہے ہیں۔ گھر والے کی آنکھ کھل گئی اور شور ڈل گیا، برپا ہو گیا کہ چور ہیں۔ چور بھاگ پڑے مال لے کر۔ 3 بجے کا وقت ہے، مسجد کھلی ہوئی ہے۔ چوروں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مسجد میں چھلانگیں لگائیں، ممبر کے نیچے مال پھینکا اور تہجد کی ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ ایکٹنگ، تہجد پڑھ نہیں رہے، ایکٹنگ کر رہے ہیں۔ سارا گاؤں
ڈانگیں لے کر سامنے سے نکل گیا مسجد کے ادھر سے سب چیک کیا, کہیں کچھ نہ ملا. مسجد کے گیٹ پر لوگ کھڑے ہو گئے کہ بندے اندر وڑے نے. گھر والا کہنے لگا نہیں, نمازی تہجد پڑھ رہے ہیں, انہیں تنگ نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے کہا جی مال اندر ہے. اس نے کہا اللہ کے گھر کی تلاشی نہیں لینی چاہیے. اوہ تیرا مال ہو, بندے اس کے سب اللہ کی سپرد ہے, نمازیوں کو تنگ نہیں کرنا. گاؤں واپس چلا گیا. چوروں نے نماز چھوڑی کیا, پکڑی کب تھی جو چھوڑ دی, توڑ کر وہ کہنے لگے گرو چلیں. تو اب جب گرو کو دیکھا نا تو گرو کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا, اور گرو کے مصلے پر بھی آنسو تھے, اور کہنے لگا گرو ہم بچ نہیں گئے. ان کا گرو ہم تو بچ گئے, لوگ چلے گئے ہیں. گرو لوگ چلے گئے ہیں تو ہم بچ گئے ہیں. گرو بچ گئے ہیں تو ہم نے نیتی تو نہیں تھی نا. نہیں, گرو ایکٹنگ کر رہے تھے. تو فرمایا یار جس کی 2 نمبری ہمیں مخلوق کی جوتیوں سے بچا گئی ہے, اگر ہم اس کی 1 نمبری کر رہے ہوتے تو ہم دنیا میں بھی بچ جاتے, آخرت میں بھی بچ. مومنوں کی زندگی میں برکت کا نام, بولے نہیں سارے یار جلدی بولے, برکت کا نام نماز ہے. نماز مومنوں کی زندگی میں. ابھی سورہ زاریات سامنے آ رہی ہے, 51 نمبر سورہ ہے یہ, میری آنکھوں کے سامنے 51 نمبر سورہ آ گئی ہے, اور یہاں سے مجھے 56 نمبر آیت سامنے آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. مالک فرماتا ہے میں اللہ نے بندوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, نہ تو روزی چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کچھ کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. نہایت قدرت والا اللہ ہو کے اعلان کر رہا ہوں, شک نہ کرنا, رزق روزی میں نے ہی دینی ہے. پتہ چلا تم عبادت بڑھاتے جاؤ, ہم رزق بڑھاتے جائیں. اللہ جی 2 نمبر پہ آ جاؤ, نفلی عبادات. نفلی عبادات, کدے کدے درود دی تسبیح پڑھنا, کدے کدے 5 نمازاں تو 2 نفل چوکھے پڑھ لینا, مومن کی زندگی میں برکت پیدا کرتا ہے. بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا, جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے وہ سورہ آگے میں پڑھ رہا ہوں, سورہ ہود ہے, 11واں سورہ ہے. میں 3 آیت کو تلاوت کر رہا ہوں. یہ میرے سامنے 11واں سورہ ہے اور یہ اس کی 3 آیت ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ. اللہ فرماتا ہے اگر تم مغفرت طلب کرو اور توبہ کرو تو اللہ تمہیں متاع حسنہ عطا کرے گا. مالو متاع سنے نا, مالو متاع. اللہ کہتا ہے میں متاع حسنہ دوں گا. اور الی اجل مسمی, یہ ایسا مال ہوگا جو صرف زندگی میں نہیں ہوگا بلکہ اجل مسمی, قیامت تک نہ ختم ہونے والا سودا ہے, وہ تمہیں دوں گا. پھر فرمایا فضل کے مستحق کو اس کے فضل میں بھی اضافہ کروں گا, برکت دے گا فضل میں اور متاع حسنہ دے گا. پتہ چلا استغفار اور توبہ مومن کی زندگی میں فضل میں برکت پیدا کرتی. فضل میں بولو سارے, فضل میں. میرا خیال ہے بات یہاں تک پہنچ گئی ہے. اگر پہنچ گئی ہے تو میں سورہ طلاق لے رہا ہوں. یہ 65واں سورہ ہے اور میں ابتدائی آیات میں سے 2 آیت کو دیکھ رہا ہوں اور نصف آخر پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ
یجعلہ مخرجا، اگر تم میں سے کوئی متقی ہو جائے اس پر کدرے بھی اوکھی پیڑی بنے گی نا، میں نکال دوں گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں اللہ متقی کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ سورہ طلاق ہے، اور ابھی سورہ انعام سے ایک آیت پڑھتے ہیں، یہ چھٹا سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر تم متقی ہو جاؤ تو میں زمین آسمان کی برکتوں کے منہ تم پر کھول دوں گا۔ اچھا، پتہ چلا تقویٰ، پتہ چلا تقویٰ۔ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ اب یہ تقویٰ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میں اللہ نے انسان کی زندگی میں فجور اور تقویٰ کا الہام کیا ہے۔ آپ کے وجود میں تقویٰ بھی ہے اور فجور بھی ہے، یعنی فجور جو ہے وہ تقوی کا متضاد ہے، الٹ ہے، الٹ کیا ہے؟ الٹ، الٹ ہے فاجر، اور اس کا متضاد ہے متقی۔ فجر، فاجر، چیرنا، پھاڑنا، دور کرنا، دور کرنے کو فاجر کہتے ہیں، فجور کہتے ہیں، جوڑنے کو تقویٰ کہتے ہیں، قریب کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں، نزدیک کرنے کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنے رشتوں کو دور نہیں کرتا ہم اسے برکت دیتے ہیں۔ مجھے مزہ آ رہا ہے یار، جو اپنے رشتوں کو دور نہیں کرتا ہم اسے برکت دیتے ہیں۔ اب توجہ سے قرآن سنیں، آپ کی یہ گفتگو پوری دنیا تک جاتی ہے اور تمام مکاتب فکر تک۔ حافظ عبدالستار جماعتی صاحب زیدہ شرفہ اس گفتگو کو پوری دنیا تک لے کر جاتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اگر یہ بستیوں والے ایک دوسرے کو قریب کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، ایک دوسرے کا درد بانٹیں، تو مجھے میری عزت کی قسم ہے زمین آسمان کی برکتوں کے منہ ان پر کھول دوں گا۔ بھائی رمضان میں برکتیں کیا تھی؟ آپ عیدیاں دیتے پھرتے تھے، آپ فطرانے دیتے پھرتے تھے، آپ زکاتیں دیتے پھرتے تھے، تو مالک فرماتا ہے اسی میں تو برکت ہے۔ مومن کی زندگی میں نماز میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے، توبہ میں برکت ہے۔ آپ کی توجہ ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں یہ مجھے پھر برکت کا ایک زاویہ سورہ بقر سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا دوسرا سورہ ہے اور میں 260 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 261 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں، 262 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے قرآن حکیم ہے اور یہ میرے سامنے سورہ بقر ہے اور یہ میرے سامنے آیات آ گئی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى
لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ اللہ فرماتا ہے میری راہ میں خرچ کرنے والوں، میری راہ میں خرچ کرنے والوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں، جتنا خرچ کرو گے اتنی برکت پاؤ گے، جتنا خرچ کرو گے اتنی، سارے بولو آپ ٹھیک ہو، جتنا خرچ کرو گے اتنی۔ اچھا آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ ہم تھوڑا سا رکے تھے کہ پہلا خرچ والا وہ ہے فَهُوَ يُخْلِفُهُ، جسے اللہ وہی دیتا ہے جو وہ دے۔ دوسرا خرچ وہ ہے یُؤْتِیکُمْ کِفْلَیْنِ مِن رحمتی، جسے اللہ دگنا دیتا ہے جو وہ دے۔ تیسرا خرچ والا وہ ہے جسے اللہ 7 گنا دیتا ہے جو وہ دے۔ چوتھا خرچ وہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جسے اللہ 10 گنا دیتا ہے جو وہ دے۔ پانچواں خرچ والا وہ ہے جسے اللہ 100 گنا دیتا ہے، میعات حبۃ، میں اسے 100 گنا دیتا ہوں۔ اگلا خرچ والا وہ ہے جسے اللہ 700 گنا دے۔ اگلا خرچ والا وہ ہے جسے اللہ یضاعف کہہ کے 1400 گنا دیتا ہے، اور اگلا خرچ والا وہ ہے جسے اللہ اپنی شان کریمی کے مطابق دیتا ہے۔ یہ آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہے نا یہ بات چکر کیا ہے؟ اس وقت تو میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالی تھی، لیکن ابھی میں عرض کرتا ہوں، مجھے بابا فرید یاد آئے ہیں۔ یہ ملفوظات شریف میں یہ بات ہے، آپ کو مل جائے گی، میں آخری سانس تک ضامن ہوں۔ مرید آئے اور اس نے آ کے پوچھا علی جا مجھے آپ زکوٰۃ سمجھا دیں، زکوٰۃ۔ میرے شیخ فرید بادشاہ حضرت بابا فرید شیخ جن والانس، شیخ الاسلام والمسلمین، زہد الانبیاء، پاک پتن کے تاجدار نے اپنے مرید سے فرمایا تم زکوٰۃ کا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نے پوچھا حضور میں نے زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دوں؟ تو آپ نے فرمایا تم شریعت کی پوچھ رہے ہو یا معرفت کی پوچھ رہے ہو یا حقیقت کی پوچھ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا شیخ آپ مرشد ہیں، آپ مجھے تینوں بتا دیں۔ آپ نے فرمایا شریعت کی زکوٰۃ تو یہ ہے کہ 2.5% دے دو، باقی سارا استعمال کرو، 2.5% دے دو اپنے مال میں سے، یہ ہے شریعت کی زکوٰۃ۔ اس نے کہا سرکار پھر معرفت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا جتنی کو ضرورت ہے اتنا رکھ لو، باقی یار کے نام پہ۔ انہوں نے پوچھا حضور پھر حقیقت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ فرمایا ایک کوڈی نہ چھوڑو، سارا یار پہ قربان کر دو۔ اب اس پہ سرکار بابا فرید اسے اپنے مرید کو دلیل دیتے ہیں، دلیل میں آپ فرماتے ہیں میرے مرید سن، جب نبی پاک نے فرمایا تھا نا آؤ اللہ کے نام پہ قربانی دو، تو کچھ لوگ تھوڑا سا لائے تھے، وہ شریعت کی زکوٰۃ پر عمل کر رہے تھے۔ عمر فاروق آدھا لے آئے تھے، وہ معرفت کی زکوٰۃ پر عمل کر رہے تھے، لیکن وہ جو دیوار کے ساتھ سوئیاں تلاش کر کے سارا کچھ لا کے مصطفیٰ کو کہہ رہا تھا نا گھر اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، وہ اس وقت حقیقت کی زکوٰۃ۔ تو مومن کی زندگی میں برکت کہاں ہے جی؟ واہ، اچھا پھر جی نفلی، پھر جی استغفار اور توبہ میں، پھر جی تقویٰ بمانا اپنے رشتوں کو جوڑنے والا۔ مجھے پھر بابا فرید یاد آئے، سرکار فرید کے پاس ایک مرید آیا ہے اور وہ کینچی لے کر آیا، مستری تھا نا، اور وہ کینچی تحفے میں لایا کہ سرکار میں یہ کینچی لایا ہوں تحفے کے لیے۔
تو بابا صاحب نے فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ حضور یہ کاٹتی ہے۔ تو فرمایا گھر لے جا، مجھے نہیں چاہیے، آئندہ آئے تو سوئی لے کر آنا، ہم کاٹ کر جدا کرنے والے نہیں، ہم تو جدا ہونے والوں کو سینے آئے ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ یہ کیا ہے؟ تقوی۔ اس میں کیا ہے؟ برکت۔ اس میں کیا ہے؟ سارے بولو جی، اس میں کیا ہے؟ برکت۔ آپ سمجھے ہیں کہ یہ نفلی عبادات، یہ نماز، یہ استغفار، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، رشتوں کے ساتھ پیار کرنا، ایک میں آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں۔ ویسے تو ساری گفتگو راز کی ہے، لیکن ایک تھوڑا سا اور راز کی بات ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد، 1000 دفعہ توبہ، 1000 دفعہ معافی مانگتا ہوں۔ ایک ملعون بدبخت نے مصطفیٰ کریم کی شان میں بے ادبی کی اور اس نے آپ کو ابتر کہا۔ ابتر۔ ہمارے ہاں گجرانوالہ میں لفظ ابتر کا معنی ہوتا ہے جس کے ہاں اولاد نہ ہو، اس کا کوئی نام باقی نہ رہے۔ ہمارے گجرانوالہ میں ابتر بے نام کو کہتے ہیں۔ اب اس نے سائیں کو ابتر کہا۔ کمال قدرت یہ ہے کہ سائیں پر کوئی بھی انگلی اٹھائے، جواب سائیں نہیں دیتے، حالانکہ پچھلے انبیاء پر جب انگلی اٹھتی تھی مزہ آیا گفتگو کا۔ یہ ادار ہو گیا آپ کے ساتھ، میرا وعدہ رہا ایک جمعہ ہم اس بات پر پڑھیں گے کہ پچھلے انبیاء پر جب انگلی اٹھتی تھی تو جواب وہ نبی خود دیتا تھا، لیکن مصطفیٰ پر جب انگلی اٹھی مصطفیٰ چپ رہے، جواب خدا دیتا رہا ہے۔ اس نے سائیں کی ذات پر انگلی اٹھائی، اس نے سائیں کی بے ادبی کی، لجپال بادشاہ کی بے ادبی کی، اس نے آپ کو ابتر کہا۔ ہمارے گجرانوالہ میں ابتر کا معنی ہوتا ہے بے نشان ہو جانا۔ جواب اللہ نے دیا۔ آپ توجہ کریں، میں پڑھنا شروع کروں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد بادشاہ آپ کی قیامت تک زمین کے ہر خطے میں اولاد ہوگی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی اور نماز، اس کو آپ کامل کر لیں۔ ہم آپ کے وسیلے سے آپ کی امت کو بتاتے ہیں اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، وہ آپ کا دشمن بے نشان ہوگا جس کے وجود میں نماز اور قربانی آ گئی نا۔ بھائی میں اگلا جملہ کیسے کہوں گا یارا؟ جسے بات پہنچ گئی ہے اس کے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے؟ پھر سے کہنا چاہتا ہوں، جس کے وجود میں نماز، اس پوری گفتگو کے بعد ہم ایک آیت میں ساری گفتگو کو سمجھ رہے ہیں، یہ نماز ہے، یہ ساری قربانی ہے۔ جس کے وجود میں نماز اور قربانی آ جائے ہم اسے ہر لحاظ میں برکت عطا کریں گے۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مومن کی زندگی میں برکت ہے قربانی سے، مومن کی زندگی میں برکت ہے نماز سے۔ بھئی قربانی والا مہینہ آئے گا تو پھر میں عرض کروں گا، مولا علی کے پاس ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کے پوچھا ہے کہ یا علی، میں نے اپنے ڈیرے پر جانور رکھے ہوئے ہیں، تو میرے پاس بکریاں ہیں، کچھ جانور اور بھی ہیں، ایک کتیا بھی ہے اس پر رکھوالی کے لیے، تو وہ کتیا سال میں 2 دفعہ بچے دیتی ہے اور 12 بچے ایک دفعہ دیتی ہے، 12 ایک دفعہ، 24 بچوں کی ماں ہے ہر سال۔ بکری میری ایک بچہ دیتی ہے،
بڑی کوشش کرے تو 2 دے دیتی ہے، 1 سے زیادہ بچہ نہیں دیتی، تو اس کے بچے کو ہم کھا جاتے ہیں یا علی۔ تو عید میں 3 دن ایسے آتے ہیں کہ لگتا ہے روئے زمین پر چوتھے دن بکرا کوئی نہیں بچے گا، لیکن یا علی کتیا کے بچے کو ہم ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن عید کے چوتھے دن بھی ہمیں وہ 24 بچے پیدا کرنے والی اکیلی نظر آتی ہے، تو جس کے بچے پوری دنیا کھا رہی ہے وہ پھر اجڑ کے ساتھ نظر آتی ہے، یہ برکت کیسی ہے؟ مولا علی نے پھر جو جواب دیا ہے نا، ناطق قرآن بولا۔ میں نے بہت بڑا جملہ کہا ہے، آپ کی کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے یہ جملہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، ھذا قرآن صامتٌ، یہ گونگا، بسم اللہ، یہ گونگا قرآن ہے، وانا قرآن ناطق، میں علی بولتا ہوا قرآن ہوں۔ ناطق قرآن بولا، اپنے مرید سے کہنے لگے بیٹا یہ حلال اور حرام کا فرق ہے، اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے، لو جی اللہ نے حلال میں برکت رکھی ہے۔ اب آپ میں ایک آیت اس پہ لینا چاہوں گا، سورہ نور سے ایک آیت مجھے یاد آئی ہے، اس پر 24واں سورہ ہے، اور جو آیت مجھے یاد آ رہی ہے سورہ نور سے، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا، اللہ فرماتا ہے جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی اور بے غیرتی کو پھیلا دیں، جو لوگ ایمان والوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، مالک فرماتا ہے وہ تیاری کر لیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے ان کے لیے۔ یہ سورہ نور چل رہی ہے، اور یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا چلو یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، اللہ نے فرمایا میرا محبوب جو لوگ دین کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے فتنے ہی فتنے ہیں۔ پتہ چلا بے حیائی اور برائی میں بے برکتی ہے، حلال میں برکت ہے۔ برکت کس میں ہے؟ حلال میں۔ مولا علی نے پھر آگے فرمایا، فرماتے ہیں سنو بھائی، بڑا مزہ آئے گا اس بات کا بھی، سنو ساری رات کتیا جاگتی ہے اور بکری سوتی ہے، ساری رات سونے کے بعد جب عین برکت کا وقت آتا ہے کتیا سو جاتی ہے، بکری جاگ پڑتی ہے۔ اللہ نے مصطفیٰ کی امت میں فجر میں برکت رکھی ہے، فجر میں برکت رکھی ہے۔ اب اس پہ ایک آیت پڑھ لیں۔ تو یہاں پہ میں سورہ اسراء دیکھ رہا ہوں، یہ 17 نمبر سورہ ہے، اور یہاں 80-81 نمبر آیت ہوگی، میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ مالک فرماتا ہے ان قرآن الفجر کان مشہودا، شک نہ کرنا فجر میں مولانا جو قرآن تلاوت کرتے ہیں اسے آسمان کے فرشتے سننے آیا کرتے ہیں۔ تو جس کا دل کرے میں فرشتوں کے کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھوں، وہ فجر کی جماعت میں آ جائے، ہم نے برکت کا دروازہ کھولا ہوا۔ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ فجر کے وقت میں برکت ہے۔ اچھا بھئی دیکھیں، مجھے پھر سورہ نور سے ایک آیت یاد آ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے دخلتم بیوتکم فاذا دخلتم بیوتکم، جب تم اپنے گھر میں آؤ نا، فسلموا علی انفسکم، جس نے کنڈی کھولی ہے اسے سلام کرو، جو آگے بیٹھا ہے اسے سلام کرو، جو اس سے آگے ماں ہے اسے سلام کرو،
جو آگے باپ ہے اسے سلام کرو، اپنے گھر والوں کو سلام کرو، اپنے بچوں کو سلام کرو. یا اللہ فرمایا سلمو، اے اپنے گھر والوں کو سلام کرو. یہ سورہ نور ہے، 24واں سورہ ہے. اللہ فرماتا ہے جب بھی اپنے گھر آؤ، جب بھی اپنے گھر آؤ اپنے گھر والوں کو سلام کرو. یا اللہ آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. جب بھی تم اپنے فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا، جب بھی تم گھر داخل ہوتے ہو، جب اپنے گھر آنے لگو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو. تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً، اور اللہ فرماتا ہے یہ میری طرف سے دعا بھی ہے اور برکت بھی ہے. ایک دوسرے کو سلام برکت ہے، ایک دوسرے کو سلام. نہیں آپ کو تو شرم آتی ہوگی نا سلام کرتے ہوئے. لے ہن میری کنڈی کھلے تے میں سارے نو میں کر دی نو آکھاں سلام علیکم، میں بچیاں نو آکھاں سلام علیکم. کاموں کی والو میری بات سنیں. جنات عدن یدخلونہا، یہ مجھے سورہ مریم یاد آئی ہے، 19واں سورہ ہے، اور مجھے 63 نمبر آیت یاد آئی ہے، 61 نمبر آیت یاد آئی ہے. اللہ اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے میرے بندو جناتی عدن یدخلونہا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ والی آیت ہے 63 نمبر. لیکن میں اس سے اوپر والی آیت پڑھ رہا ہوں لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم فیہا رزقہم بکرۃ وعشیا. اللہ فرماتا ہے اوے جنت میں لوگ بے حیائی نہیں سنیں گے، ایک دوسرے کو سلام کریں گے. پتہ چلا بار بار سلام کرنا جنتی کی نشانی ہوتا ہے. شرمایا نہ کریں سلام کرنے میں، سلام کرنا چلتے پھرتے جنتی کی نشانی ہے. تو کتنی کہاں برکت ہے؟ ایک دوسرے کے سلام. اچھا دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، مجھے سورہ مریم یاد آ گئی، 19واں سورہ ہے، میں 27 نمبر آیت سے لے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ، مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں بچہ تھا. قالو یا مریم لک جئت شیئا فریا، لوگوں نے کہا مریم یہ عجیب چیز ہے، یہ کیا تیری تو شادی نہیں ہوئی. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، مریم تیری ماں تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. حضرت مریم جواب نہیں دیتی. فاشارت الیہ، یوں کیا اس سے پوچھو نا، فاشارت الیہ اس سے پوچھو نا، اس سے بات کرو نا، اس سے پوچھو نا. کاموں کی والو جو اپنے ماں باپ کے اشارے کو سمجھے. ہائے 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 ہائے، بڑا مزہ آیا یار، پھر سے کہنا چاہتا ہوں. فاشارت الیہ، کاموں کی والو مریم نے اشارہ کیا ہے. جو بچہ اپنے ماں کے اشارے کو سمجھے، اوے پتر اسے کہتے ہیں جو اشارے کو سمجھے. ماں نے اشارہ کیا، مریم کے بیٹے نے ماں کی گود کو منبر بنایا. قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی مبارکن، دیکھو اللہ نے مجھے برکت والا بھیجا ہے. پتہ چلا انبیاء کے وجود میں برکت ہے، انبیاء کے وجود قدسیہ میں برکت ہے. آل عمران پڑھو 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، تیسری آیت ہے، تیسرا سورہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، شک نہ کرنا میں نے کعبے کے چکر میں برکت رکھی ہے. اور یارا کعبہ آنا جانا برکت ہے، جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہو. مزہ آیا بھائی. کعبہ آنا جانا، مدینے جانا،
آپ سوچ رہے ہیں کرایہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، زندگی جان لگتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کچھ نہیں لگتا، برکت ہوتی ہے۔ جسے تم لگتا سمجھتے ہو نا، اس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ تم لگتا سمجھتے ہو، تمہارے لانے میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ کو یہاں تک سمجھ آ گئی تو مجھے سورہ بقرہ یاد آ رہی ہے۔ یہ دوسرا سورہ ہے، میں 89 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 89 نمبر آیت آ گئی ہے، نصف آخر پڑھ رہا ہوں۔ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ آپ چپ بیٹھے ہوئے۔ اللہ فرماتا ہے وَقَانُوا، اور وہ تھے کون؟ یہودی، من قبلو، ان سے پہلے، کن سے پہلے؟ مصطفیٰ کے آنے سے پہلے، یستفتحون، فتح طلب کرتے تھے، علی الذین کفروا، کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے جب دیکھتے تھے کہ مرنے لگے ہیں، جلدی سے اپنے نبی کی کتاب تورات لاتے، اس میں سے محمد کا نام نکالتے، اس پر ہاتھ رکھ کر کہتے اللہم، اے اللہ تو ہماری مدد فرما اس نبی کے صدقے میں، ان تنصرنا اليوم علی عدونا، آج ہماری مدد فرما ان دشمنوں کے مقابلے میں کہ جس نبی کو تو نے ہمارے ساتھ آخری زمانے میں بھیجنے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ فرمایا ان کی دعا ختم بعد میں ہوتی تھی، میں برکت پہلے دیتا تھا تاکہ زمانے کو سمجھ آ جائے نبیوں کے جسم میں برکت رکھتا ہوں، محمد کے اسم میں برکت رکھتا ہوں۔ نہیں، یہ نعرہ ٹھنڈا تھا، دوبارہ نعرہ لگاؤ، اٹھ کے کھڑے ہو کے لگاؤ سارا، میں دیکھوں اگر کوئی چپ رہا تو برکت کا موضوع یہاں ٹھپ دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ برکت ہے نماز میں، برکت ہے درود کی تسبیح میں، برکت ہے نفل میں، برکت ہے توبہ میں، برکت ہے استغفار میں، برکت ہے رشتوں کو جوڑنے میں، برکت ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں، برکت ہے حلال میں، برکت ہے فجر میں، برکت ہے ایک دوسرے کے سلام کرنے میں، برکت ہے قربانی میں، برکت ہے انبیاء کے جسم میں، محمد کے اسم میں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بھائی مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، یہ 12واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور میں 93 نمبر آیت لے رہا ہوں، 93 نمبر آیت لے رہا ہوں۔ یہ میری آنکھوں کے سامنے 93 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت یوسف کو پتا چلا کہ میرے بابا کی آنکھوں سے برکت چھن گئی ہے۔ جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ بھائی یہ آنکھوں کا نور بھی تو اللہ کی برکت ہے نا، تو وہ آنکھوں کا نور چھن گیا ہے۔ حضرت یوسف نے دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ جناب یوسف نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ۔ میں نہیں آگے پڑھوں گا، وقت ضائع کر رہے ہیں آپ، مجھے بہت آگے جانا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی، میرے بابا کی آنکھوں پر ڈالو، یاتی بصیرا، قمیض ڈالتے ہی برکت آ جائے گی۔ قمیض ڈالو گے تو بینائی واپس آ جائے گی۔ کہاں سے قمیض نکلی ہے جی؟ نہیں، نبی کے وجود سے۔ کہاں بیٹھے ہیں یوسف؟ شاباش، مصر میں۔ کہاں قمیض جا رہی ہے؟ کنعان میں۔ کتنا سفر ہے؟ 300 کلومیٹر۔ شاباش، جیتے رہو۔ ابھی قمیض چلی ہے۔ یعقوب بولے
نہیں، یہ منظر میں نہیں کھینچ رہا، کوئی سمجھے کہ شاہ صاحب نے اپنی طرف سے منظر کھینچا، نہیں، یہ لکھا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، جب وہ قافلہ روانہ ہوا، ابھی روانہ ہوا، قال ابوہم، مصر میں قمیض ہے، کنان میں باپ بولے، ان کے والد بولے، یعقوب بولے انی لاجید ریح یوسفا، اوے میرے گھر والو آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ پتہ چلا انبیاء کے تبرکات میں برکت ہے، ہاں انبیاء کے تبرکات میں برکت ہے۔ آپ بور تو نہیں ہو رہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ سنی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ دیوبندی ہیں، آپ اہل حدیث ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، برکت تو آپ کو نبی کی کیا کہنے ہیں آپ کے ہیں، کیا خوبصورت انداز ہے آپ کی سماعتوں کا، مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے، میں آگے پڑھنا چاہتا ہوں۔ آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ چلو میرا خیال ہے تھوڑی سی برکت اہل حدیثوں کے قرآن سے لی جائے۔ یہ قرآن حکیم لکھا ہے، یہ قرآن شریف ما ترجمہ اور تفسیر خادم حرمین شریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز آل سعود کی طرف سے ہدیہ ہے، مکے کی طرف سے اہل حدیث بھائیوں کی طرف سے قرآن ہدیہ ہوا ہے۔ پتہ چلا قرآن بھی ہدیہ ہو سکتا ہے۔ آپ قرآن ہدیہ کریں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم قرآن اپنے کلخانی میں ہدیہ، چلو جسے سمجھ آ گئی ہے اسے میں داد دیتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی کوئی بات نہیں۔ اب یہ کیا لکھتے ہیں؟ یہ لکھتے ہیں کہ انبیاء اور صالحین کے تبرکات، بھئی نبی کے تبرک پر تو ہم آیت پڑھ بیٹھے کہ یوسف کی قمیض میں برکت تھی، یوسف کی قمیض میں، یہ الگ بات ہے کہ وہ نبی ہیں، ہاں وہ کیا ہیں؟ نبی ہیں یوسف، ان کی قمیض میں برکت تھی، یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن بات میں جو ابھی کرنے لگا ہوں انکار اس کا بھی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ہندوستان کی مستند تاریخ کی بات ہے کہ ابو الحسن کے پاس محمود غزنوی آیا تھا اور اس نے آ کے کہا تھا 16 حملے کر چکا ہوں، 100 منات کا مندر فتح نہیں ہو رہا، اسلام کی عزت نہیں بچتی، مسلمانوں کا وقار مجروح ہوتا ہے، 16 حملے کر چکا ہوں لیکن ہندوؤں کا 100 منات کا مندر فتح نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات سن کر مصطفیٰ کی امت کے ایک ولی نے وقت کے بادشاہ مرید سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، تو میری قمیض لے جا۔ ہائے ہائے، جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ آپ تاریخ ہند اٹھا کر دیکھیں، میں آخری سانس تک اپنی لفظوں کا ضامن ہوں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تو میری قمیض لے جا۔ نہیں آپ چپ ہے، میں نہیں آگے چلوں گا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تو میری قمیض لے جا۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، جیڑا کم یوسف دی قمیض کیتا سی نا، میں محمد دے نوکر دی قمیض کرے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، تو میری قمیض لے جا۔ وہ لے آیا، رات انہیں عشاء پڑھی۔ مجھے معاف کرنا، ہمارے بادشاہ نمازی تھے، ہمارے حکمران نمازی تھے، ہمارے حکمران نمازی تھے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں یار، ہمارے حکمران چور نہیں تھے، ہمارے حکمران زانی نہیں تھے، ہمارے حکمران شرابی نہیں تھے، ہمارے حکمران نمازی تھے۔ بھائی خواجہ معین الدین کے مرید، بابا فرید کے مرشد
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، آپ کا وصال ہونے لگا ہے، آپ اپنے وصال سے پہلے اعلان کرتے ہیں قطب الدین کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، جس نے کبھی جماعت کے بغیر ایک نماز نہ پڑھی ہو، اور جس کی تہجد بھی اپنے وقت سے قضا نہ ہوئی ہو۔ میرے شیخ کے شیخ بابا فرید کے مرشد اور فرما رہے ہیں میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے نماز با جماعت نہ چھوڑی ہو، جس کی تہجد اپنے وقت سے قضا نہ ہوئی ہو۔ دنیا کھڑی ہے، اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے خواجہ قطب الدین کا حکم ہے ان کا جنازہ وہ پڑھائے جس کی نماز با جماعت ہوتی ہو، جس نے کبھی جماعت نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی تہجد قضا نہ کی ہو۔ بڑی دنیا کھڑی ہے، کوئی آگے نہیں آتا۔ ایک نقاب پوش آگے بڑھا، آگے بڑھ کے خواجہ صاحب کے جسد انور کو دیکھ کر کہنے لگا میرا پردہ کھول دیتا جے، میرا راز فاش کر دیتا جے مرشد۔ جب جنازہ پڑھا لیا گیا، ہندوستان پورے کا دل کیا اب ہم دیکھو تو صحیح، دیکھیں تو صحیح کہ یہ ہستی کون ہے۔ جب نقاب اتارا تو کوئی اور نہیں تھا، وقت کا بادشاہ تھا۔ خواجہ قطب الدین کا مرید قطب الدین ایبک نماز پڑھا رہا تھا۔ اب مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کے حکمران کیسے ہوا کرتے تھے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اذهبوا بقمیصی ھذا، حضرت محمود غزنوی کو حضرت ابو الحسن نے فرمایا میرا کرتا لے جا، اوکھا ویلا آیا نا تے فقیر دا کرتا سامنے رکھی، دعا مانگ لیں اللہ مدد کر دے گا۔ آدھی رات کا وقت ہے، فقیر کا کرتا ہے، مصطفیٰ کی امت کے ولی کی قمیض ہے۔ ہمیں کہتے ہیں کیا کرتے ہو، کہاں سے لکھا ہے؟ تاریخ ہند میں لکھا ہے، ادار ہو گیا، قرآن میں لکھا ہے۔ 4-5 آیتیں چھوڑ رہا ہوں اس بات پر، زندہ رہا تو اگلے جمعے انشاءاللہ اس کو پڑھوں گا، اگر اللہ نے توفیق بخشی تو حاضر ہوا تو ضرور اسی یہاں سے بات کا آغاز کروں گا۔ عرض کرنا چاہتا ہوں آدھی رات کا وقت ہے، محمود غزنوی نے ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ تجھے محمد کے اس غلام فقیر درویش کی قمیض کا صدقہ۔ صبح 100 منات کا مندر فتح ہوا، مٹھائی لے کر مرشد خانے پہنچا، سرکار نے فرمایا میری قمیض دی لوڑ تے نہیں سی پئی، حضور پہ گئی سی پھر، حضور میں دعا منگی پھر کی منگیا، حضور 100 منات دا مندر فتح ہو جائے، آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتے ہیں اے محمود تو نے فقیر کی قمیض کا مول نہیں پایا، اس کوئی مول نہیں پایا۔ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا تو ہن منگیا ہی 100 منات دا مندر ہے، اگر پورے ہند میں اسلام مانگ لیتا تو اللہ نے دے دینا تھا۔ گفتگو ختم ہوئی۔ نماز میں برکت ہے، نفلی عبادات میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے، توبہ میں برکت ہے، تقوی میں برکت ہے، رشتوں کو جوڑنے میں برکت ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں برکت ہے، حلال میں برکت ہے، فجر میں برکت، آپ چپ بیٹھے ہوئے، حلال میں برکت ہے، ایک دوسرے کے سلام میں برکت ہے، قربانی میں برکت ہے، کعبہ آنے جانے میں برکت ہے، انبیاء کے تبرکات میں برکت ہے، انبیاء کے جسم میں برکت ہے، محمد کے اسم میں برکت ہے، حضور کے اسم میں برکت ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا کرے۔